نمبر پہنچائیں۔ گزارش کرنی ہے کہ کراچی میں ایک عالم تھے جن کا راستہ کوئی اور تھا۔ ایک مرد مجاہد ان کے پاس گئے کہ آپ آئیں ناموس صحابہ کے مشن پر کام کریں۔ اس شخصیت نے کہا کہ میں استخارہ کروں گا، بعد میں کام کروں گا۔ وہ شخصیت نے مسجد نبوی میں جا کر استخارہ کیا تو خواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں جانب سے پکڑا اور اہل سنت والجماعت کراچی کے مرکزی ممبر پر بٹھا کے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو اہل سنت کا راستہ ہے وہ حق کا راستہ ہے۔ میں اسی شخصیت کو دعوت خطاب دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں وکیل صحابہ، مناظر اسلام، حضرت مولانا علامہ رب نواز حنفی صاحب۔ نعرہ تکبیر، شان رسالے، شان صحابہ، غلام صحابہ، صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، نعرہ تکبیر۔ الیکشن کرا لو سر جی کھڑے ہو، یہ مہمان نے بیٹھ کے مزہ آتا۔ شان صحابہ، غلام صحابہ، صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے۔ دیکھو دیکھو کون آیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ، وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ ولعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نعلین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ اور جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، ابے تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔
اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ کیا بات، مقرر جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کیا بات، چمن چمن ہے، کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے، وہ میرا علی ہے۔ بے شک۔ اور کچھ لوگ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو نہیں مانتے، کہتے ہم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا خطوط لکھ کر آقا کی جو ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، واہ، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا۔ مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا۔ ماشاءاللہ۔ اور اتنے حالات کے باوجود اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ، بارش بھی تھی، خطرات بھی ہوتے ہیں، پھر بھی کیوں آتے ہو؟ واہ، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، واہ، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ کیونکہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ سب سے پہلے اس مدرسے کے منتظمین، محتممین، اساتذہ، طلباء، معاونین اور یہاں جتنے مہمانان گرامی اور آپ حضرات تشریف لائے، میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور بولنے والوں کا بولنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولوی صاحب نے ایک خواب کی طرف اشارہ کیا، تھوڑی اس کی اصلاح کی ضروری سمجھتا ہوں کہ مسئلہ خواب کا ہوتا ہے اور خواب امانت ہوتی ہے۔ انہوں نے 2-3 قسم کے خواب تھوڑے مکس کر دیے ہیں، شاید کسی سے سنے ہوں یا ہو سکتا ہے کسی محفل میں۔ مجھے چونکہ میرے ایک مناظروں کی لائن مختلف فرق باطلہ کے رد میں ہے، تو مولانا عبدالغفور ندیم شہید ابھی زخمی تھے، حالانکہ میں یہ چیزیں بولتا نہیں ہوں، تو اسپتال میں جب گیا تو حضرت فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ہمیں رب نواز چاہیے۔ تو میں نے کہا میں تو ہوں ہی آپ لوگوں کا۔ کہا نہیں، یہ سیاسی بیان ہے۔ پھر اور وفود بھی آتے رہے، میرا حج کا سفر تھا، میں نے کہا میں استخارہ کروں گا، وہاں استخارے کیے، اور پھر آخر میں جب مسجد نبوی سے رخصت ہونے کا وقت تھا تو روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر میں نے دعا کی، اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ نے یہاں سے صحابہ کی تشکیلیں فرمائیں، آپ میری تشکیل بھی فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب یوں دکھایا کہ آج جو ہمارا کراچی کا مرکز ہے وہاں عبدالغفور ندیم شہید ہوتے تھے، تو ایک ہی خواب میں 3 جمعے دیکھے کہ ایک جمعے میں آتے ہیں، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، میں آتا ہوں، وہ ممبر سے ہٹ جاتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں، پھر وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا جمعہ میں آتا ہوں، وہ اٹھ جاتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں، پھر تیسرے جمعے آتے ہوں تو وہ میرے کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی ممبر پہ بٹھاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خواب والی بات وہ دوسری ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے عرض کریں گے۔
بس اتنا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ حضرت انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث آپ نے اللہ کے نبی سے خود سنی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ خیر ہم لوگ اصل میں خوابوں کی زندگی پر زیادہ نہیں جاتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیداری کی زندگی کس کی کیسی ہے۔ ٹھیک ہے خواب مبشرات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے بیداری کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ وہ لائن پہ ہے یا نہیں ہے۔ خواب میں تو آ کے آپ کو کوئی بشارت دے کے چلا جائے، اور بیداری کی زندگی میں آپ گھر پہ بیٹھ جائیں اور کہیں نہیں جی مجھے تو ڈر لگتا ہے، تو مجھے بتاؤ پھر اس خواب کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں۔ اور پھر ہم اس بیدار نبی کی بات اور دین کی بات کرتے ہیں جس کے لیے کسی نے کیا خوب کہا، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ کیا بات، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے۔ یہ ختم قرآن کی تقریب ہے، آج اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن والا بنایا ہے۔ اور یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں قرآن والا اس لیے بنایا کہ اللہ نے ہمیں صحابہ والا بنایا ہے۔ قرآن کریم میرے پیغمبر کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ میرے استاد مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، اور یہ گفتگو آپ نے توجہ سے سننی ہے، اگر توجہ رہے گی تو میں دوسرے سے تیسرا گیئر لگاؤں گا، تیسرے سے چوتھا بھی، ہو سکتا ہے پانچواں بھی لگا دوں۔ لیکن سردی بہت ہے، آج پہلا دن ہے شاید سردی کا، لیکن کوئی بات نہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تشدد کے حالات بیان کیے، مجھے برف کی ایک سل نیچے ایک اوپر رکھ کے بیچ میں لٹایا جاتا، کسی نے کہا سردی نہیں لگتی تھی، کہا لگتی تھی، عشق مصطفیٰ کی جو آگ سینے میں جل رہی تھی ساری ٹھنڈ ختم کر دیتی تھی۔ تو یہ گفتگو آپ دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر اسلام کی حقانیت کے متعلق رکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت ساروں نے شاید پڑھا بھی ہو کہ کچھ عرصہ پہلے مختلف خاص کی 3 مذاہب بڑے ہیں اسلام دنیا کے اندر، ایک عیسائیت ایک یہودیت بھی ہے، یہ آپس میں بیٹھے کہ آگے بڑی سخت جنگیں نہ ہو جائیں، ایٹمی جنگ نہ ہو جائے، عالمی جنگ نہ ہو جائے، لوگوں کو ایک مذہب پر لاؤ، تاکہ یہ مذہبی جنگ ہے اصل میں۔ لیکن آئے کون کس مذہب پر؟ کچھ منصفین بھی بٹھائے، انہوں نے کہا پہلے تو اصول بیان کرتے ہیں، اصول رکھتے ہیں، اس اصول کے مطابق بات کرتے ہیں۔ کہا کہ ہر مذہب وہ سچا ہوتا ہے جو کسی نبی کی طرف منسوب ہو۔ عیسائیوں تم بتاؤ تمہارا دین کسی نبی کی طرف منسوب ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہودیوں تم بتاؤ تمہارا دین کسی نبی کی طرف منسوب ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ مسلمانوں تم بتاؤ تمہارا دین کسی نبی کی طرف منسوب ہے؟ جب منصفین نے سوال کیا مسلمانوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کہا ٹھیک ہے یہاں تک اتفاق ہو گیا، اب آگے یہ ہے کہ یہ زمانہ کس نبی کا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تاکہ اس نبی کی شریعت کو فالو کیا جائے، اس نبی کی شریعت پہ چلا جائے۔ ہر ایک کہے گا کہ یہ زمانہ ہمارے نبی کا ہے، لیکن منصفین نے کہا کہ جب نبی جس زمانے میں نبی ہوتا ہے، جس نبی کا زمانہ چل رہا ہوتا ہے، اس زمانے میں اس نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ موجود ہوتا ہے۔ تم بتاؤ تمہارے نبیوں میں سے کسی کا معجزہ موجود ہے جو اب ہم دکھا سکیں؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ عیسائی خاموش، یہودی خاموش، مسلمانوں کو دیکھا، ہاں جی تم کہتے ہو یہ تمہارے زمانہ تمہارے نبی کا زمانہ ہے، بتاؤ تمہارے نبی کا کوئی معجزہ ہے جو اب بھی معجزہ ہے؟ مسلمان اٹھا قرآن کریم لیا اور کہا یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی معجزہ ہے۔ کل بھی لا ریب تھا، آج
بھی لا ریب ہے، کل بھی لا شک تھا آج بھی لا شک ہے، کل بھی محفوظ تھا آج بھی محفوظ ہے، کل بھی تاثیر تھی آج بھی تاثیر ہے، کل بھی انقلاب تھا آج بھی انقلاب ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے آج بھی اس کے لاکھوں حافظ ہے، کل بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکا آج بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا۔ پتا چلا یہ دور مصطفی ہے، یہ دور محمدی ہے، یہ دور نبوی ہے۔ کیوں کہ جب بھی کوئی والعصر ان الانسان لفی خسر پڑے گا تو یہ زمانے کی قسم کھائے گا۔ جس صدی کے جس لمحے میں کوئی والعصر پڑتا ہے یہ دلیل ہے، اعلان کر رہا ہوتا ہے یہ زمانہ محمدی چل رہا ہے۔ ختم نبوت اور ایسا معجزہ کیا بات بڑوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے، چھوٹوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ ایسا معجزہ کہ جس کی ایک ایک آیت کو اللہ نے محفوظ بنایا ہے، اور ایسا معجزہ جس میں کل بھی تاثیر تھی، جس میں آج بھی تاثیر ہے، جس میں کل بھی اثر تھا، جس میں آج بھی اثر ہے۔ کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس کے لاکھوں حافظ ہے۔ یہ میرے نبی کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ عرش سے فرش تک آپ گھوم لیں، دنیا کو آپ سرچ کر لیں، خدا کی قسم ساری جگہ قرآن ایک ہی طرح پڑھنے کو ملے گا۔ عیسائیوں کی بائبل پاکستان کی الگ ہے، ہندوستان کی الگ ہے، امریکہ کی بائبل الگ ہے، ہندوستان والوں کی الگ ہے، برٹش بائبل الگ ہے۔ یہ ایک بائبل پر متفق نہیں ہو سکتے، لیکن مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب حفاظ کو جمع کرو، ان کو وہ قرآن پڑھو، سارے کے سارے حافظ الحمد سے والناس تک ایک ہی قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ قرآن ایک ہی پڑھ کے سنائیں گے، الحمد سے والناس تک۔ اور ذرا توجہ کرنا، یہاں یہ قرآن کی بھی حقانیت ہے، اور جب چاروں طرف سے حافظ جمع کرو سب ایک ہی قرآن سنائیں، یہ صحابہ کی عدالت کی بھی دلیل ہے۔ ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، ستاروں کی بات شروع کی، اندھیرا ہوا تو اندھیروں میں ہی تو ستارے چمکتے ہیں۔ اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم، ہاں، لیکن چمکتے ضرور ہیں۔ نظر نہ آئے کسی کو، نظر کی کمزوری ہے، لیکن چمکتے ہیں۔ مائک کی پرواہ نہ کرو، حق نواز والوں کو اللہ نے قدرتی مائک دیا ہے۔ یہ صحابہ کی عدالت کی بھی دلیل ہے۔ کیوں؟ آپ اگر یہاں چار بندوں کو بات کہیں، ایک کو کہیں یار یہ بات ذرا میری بات ہونا وہ ڈسکا میں فلاں مولوی صاحب کو پہنچا دینا، دوسرے کو کہو یار یہ بات ذرا لاہور میں لے جانا، تیسرے کو کہو سیالکوٹ میں۔ اب یہ جو چاروں باتیں لے کر جائے، ذرا توجہ کرنا، موبائل کا زمانہ بھی نہ ہو، انٹرنیٹ کا زمانہ بھی نہ ہو، فون کا بھی زمانہ نہ ہو، کیا پتا یہ جا کر ادھر کچھ اور بول رہا ہے، یہ ادھر جا کے کچھ اور بول رہا ہے، ادھر جا کے اس نے کچھ اور پیغام دیا، یا تھوڑا سا تبدیل کر لیا، یا تھوڑا سا چینج کر لیا، پتہ ہی نہیں چلے گا نا۔ اب صحابہ کا دور موبائلوں کا بھی نہیں، نیٹ کا بھی نہیں، اخبارات کا بھی نہیں، تیز ترسیل نظام کا بھی نہیں۔ اب جو مشرق میں گیا مدینے سے یہی قرآن لے کر گیا ہے، جو مغرب میں گیا مدینے میں یہی قرآن لے کر گیا ہے، جو شمال میں گیا مدینے سے یہی قرآن لے کے گیا، جو جنوب میں گیا مدینے سے یہی قرآن لے کر گیا۔ اگر ان میں گڑبڑ ہوتی تو یہ جناب پہنچانے میں بھی گڑبڑ ہوتی، کیونکہ جناب ادھر مدینے تک بات پہنچنے میں سال لگتے، مہینے لگتے، اس نے تو غلط پہنچایا تھا، اتنی جلدی تو غلطی پکڑی نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن قرآن کا چاروں طرف ایک ہی پڑھے جانا، جہاں قرآن کی عظمت ہے وہاں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، عدالت صحابہ، سبحان اللہ، واہ، یہاں وہاں جاتے واہ واہ، ماشاءاللہ، تبدیل ہو چکا ہوتا۔ جی سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی بولو
آج بندے میں گڑبڑ ہو، اس کو پیغام دو، پہنچاتا کچھ اور ہے، یا لگا کے، جی یا بنا کے، جی یا حاشیہ چڑھا کے۔ جی یہاں جو نبی سے سنا وہی والا قرآن لے کر گئے۔ سبحان اللہ جبھی تو کوفہ میں وہی پڑھا جا رہا ہے، شام میں وہی پڑھا جا رہا ہے، آپ کے مکران تک صحابہ آئے وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، افریقہ کے جنگلات کو سر کیا وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، افغانستان کے پہاڑوں تک پہنچے ان خدا کی قسم کو ساروں میں یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے ان کا حافظہ بھی مضبوط تھا، ان کے ارادے بھی صحیح تھے، ان کی عدالت کی بھی یہ دلیل ہے، سچائی کی بھی یہ علامت ہے۔ ان سے زیادہ سچا کون ہوگا کہ جن کو اللہ نے قرآن کی امانت دی ہے، اور قرآن کی امانت کے لیے جن کو اللہ نے چنا ہے انہیں پیغمبر کا صحابہ کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اسی لیے کبھی کبھی میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن ہے نا، جی تو قرآن پہ بارے میں آ کر میں کئی جگہ یہ بات کہی کہ پھر اللہ نے ہمیں دو قسم کے قرآن دیے۔ واہ سبحان اللہ، کتنے؟ دو قسم کے۔ دو سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی غار شار میں کسی پہاڑ واڑ میں، واہ یہ مراد نہیں ہے۔ جی دو قرآن سے مراد ایک قرآن یہ جسے کتاب اللہ کہتے ہیں، اور ایک وہ جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرا نبی بھی قرآن، یہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن، یہ کتاب اللہ، وہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں سترے کالی، وہاں زلفیں کالی، واہ واہ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ ادھر دیکھو تو دیکھتے جاؤ، ادھر دیکھو تو دیکھتے جاؤ، یہ بھی لاریب وہ بھی لاریب، یہ شک وہ بھی لا شک، ادھر بھی کمی نہیں ادھر بھی کمی نہیں، یہ بھی پورا وہ بھی پورا، یہ بھی آسمانوں سے آیا معراج میں، وہ بھی آسمانوں سے آیا۔ اس کے گواہ بھی صحابہ، اس کے گواہ بھی صحابہ، یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن، یہ کتاب اللہ، وہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کہیں بھی سمجھ نہیں آتا، اس قرآن کو دیکھو تو دو گتوں میں محفوظ، اس قرآن کو دیکھو تو دو سچوں میں محفوظ۔ کیا بات، واہ جی واہ۔ یہ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ، وہ دو سچوں کے درمیان محفوظ، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ کتاب اللہ، وہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی لاریب ہے وہ بھی لاریب ہے، یہ گتوں کے درمیان محفوظ، وہ دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ اس کو دیکھو تو اس کی سطریں کالی، اس کو دیکھو تو اس کی زلفیں کالی، اس کو اگر دیکھو تو یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن۔ یہ قرآن مکمل ہوا 23 سال میں، اس نبوت کی زندگی بھی دیکھو تو 23 سال ہے۔ یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، اور وہ تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ قرآن ہے، قرآن ہے، یہ تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، وہ تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے، واہ یاروں سے۔ واہ کیا بات، اور ماشاءاللہ۔ اس قرآن میں دیکھو سورتیں بھی ہیں، میں کہا کرتا ہوں جی واہ ہر سورت کا موضوع بھی ہے۔ جی کہتے ہیں بھائی یہ سورہ بقرہ ہے، مولوی صاحب کیا موضوع ہے؟ کہتے ہیں اس میں یہودیت کا رد ہے۔ یہ سورہ ال عمران ہے، مولوی صاحب موضوع کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں عیسائیت کا رد ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ سورہ نساء ہے، یہ کیا؟ کہتے ہیں اس کا موضوع عورتوں کے مسائل بتاتی ہے۔ ہر سورت کا موضوع ہے، یہ اعراف ہے، یہ توبہ ہے، موضوع اس کا جہاد ہے، یہ قصص ہے، واقعات بتاتی ہے پچھلے۔ یہ سورہ نور ہے، روشنی کا پیغام دیتی ہے۔ یہ سورہ فرقان ہے، حق باطل میں فرق کرتی ہے۔ یہ سورت صف ہے جناب، یہ بہادری کا درس دیتی ہے۔ یہ قرآن کی سورتیں ہیں، اس میں جناب ہر سورت کا ایک موضوع ہے۔ یہ سورہ ال عمران ہے، موضوع اس کا یہ ہے کہ یہ اس یہودیت کا رد ہے۔ وہاں سورت ایک نبی کی نظر آتی ہے، سورت عبداللہ ابن سلام، جو یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہاں
सूरत अल इमरान है कि जो जनाब ईसाइयत का रद्द है, वहाँ सूरत सलमान फारसी है जो ईसाइयत के रद्द का बहुत बड़ा आलिम है, यहाँ सूरत निसा है औरतों के मसाइल बताती है, वहाँ सूरत आयशा है जो औरतों के मसाइल बताती है, यहाँ आराफ व तौबा है, और जनाब इसी तरह अनफाल है जिनका मौजू जिहाद है, वहाँ सूरत खालिद इब्न वलीद है, अबू उबैदा बिन जर्राह है, मौजू उसका जिहाद है, यहाँ सूरत कसस है, तारीख का इल्म बताती है, वहाँ सूरत सिद्दीक है, तारीख का बहुत बड़ा आलिम है, यहाँ सूरत फुरकान है, वहाँ सूरत फारूक है, यहाँ सूरत नूर है, वहाँ सूरत ज़ुन्नुरैन है, यहाँ सूरत सफ है, वहाँ सूरत अली है। ये सारी सूरतें मिलके ये 30 तारे बने, तो फिर मुझे कहने दे ये कुरान तारुफ करवाता है अपने पारों से और वो तारुफ करवाता है अपने यारों से। ये भी कुरान मेरा, नबी भी। अल्लाह इसके पारों में तो रुकू भी है, रुकू नंबर 1 रुकू, और सजदे की आयत भी। अल्लाह इस कुरान के पारों में तो रुकू भी है, सुजूद भी है। वो नबी के पारे उधर नहीं देखा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कोई रुकू में कोई सजदे में। क्या बात। मौली साहब के पास बच्चे को ले आए, बच्चे ने उठाया, कुरान करीम पढ़ने लगा। बच्चे कारी साहब क्या कहते हैं, बेटा भी इसको पढ़ो, बंद करो। बच्चा कहता है कारी साहब मुझे तो अब्बा जी ने कहा था कुरान पढ़ाएंगे। कहा पढ़ाऊंगा लेकिन इसको समझने से पहले कायदा पढ़ना है। बच्चा कायदा ले आया, कायदा लेके बीच से खोला। कारी साहब कहते हैं ना ना, तख्ती नंबर 1 पहले समझोगे फिर आगे समझ आएगी। ये अलिफ से या की तख्ती समझेगा तो ये कुरान समझ आएगा। अबू बकर के अलिफ से अली की या खिलाफत राशिदा की तख्ती समझेगा तो वो कुरान समझ आएगा। इनको समझे बगैर वो समझ नहीं आ सकते। जभी तो फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। क्या बात। फिर ये कुरान शुरू होगा। तख्ती नंबर कायदा भी खत्म हुआ, सूरह फातिहा हुई, अब बच्चा पढ़ने लगेगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम। उस्ताद जी इसका क्या तर्जुमा है? उस्ताद जी कहता है भाई इसका तर्जुमा क्या पता क्या है। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने कहते हैं बेटा, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है चूंकि इब्तिदा हो रही है ना, तो इसलिए अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील, मीम से मुराद मोहम्मद के अल्लाह जिब्रील को देने वाला, जिब्रील मोहम्मद तक पहुंचाने वाला। क्या ज़ालिकल किताब, ये वाली किताब, ये वाली नुक्ता। मुजद्दिदी साहब कहते हैं नुक्ता, नुक्ता तो अब आ रहा है बड़ा। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये उलमा हैं, इनसे पूछ लें किताब की तारीफ क्या है। कि जो किरतास में, कागजों में महफूज होकर आए तो उसे कहते हैं किताब। जो ज़बानी हो, सीना बसीना हो, उसे किताब नहीं कहते। कुरान नबी पर बराह रास्त उतरा है, अभी तक वो किताबुल्लाह नहीं है, कलामुल्लाह है। क्या बात, क्या बात। अभी तक वो कलामुल्लाह है, किताबुल्लाह नहीं है। किताबुल्लाह तो इस सूरत में है ना, जब ये गत्तों में आया, सफ़ों में आया, लिखा गया। अच्छा फिर एक बात और, उलमा भी बैठे, तलबा भी, कहा कि ज़ालिकल किताब, ये ज़ालिका तो इसमें इशारा बईद के लिए आता है। हम तो ये किताब पढ़ने तो होना था हाज़ल किताब। ये ज़ालिकल किताब, वो वाली किताब में कोई शक नहीं, वो वाली। रब्बा वो कौन सी? कहा अभी तक तो ये कलामुल्लाह है, किताब उस वक्त बनेगी जब सिद्दीक लिखवाएगा ज़ालिकल किताब। ज़ालिकल किताब,
اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کوئی یہ نہ کہے ہاں لوح محفوظ میں جو قرآن ہے ہم تو مانتے ہیں, جو جبریل نبی پہ لائے ہم تو مانتے ہیں, لیکن جو صدیق نے اپنے دور میں لکھوایا اس کو نہیں. تو میں نے کہا بابو وہ جو ادھر سے لائے نبی کی قلب پر, نبی نے صحابہ کو سکھایا, ابھی تک تو وہ کلام اللہ ہے. کتاب اللہ تو اس وقت بنا ہے کہ جب خلیفہ بلا فصل صحابہ کو بیٹھ کے لکھواتا ہے. ماشاءاللہ. اسی لیے حاضل کتاب نہیں کا ذالک الکتاب, وہ والی کتاب جو لکھوائے گا, جس کے لیے القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہے نا. اگر سمجھ کسی کو پھر بھی نہ آئے تو کہنا جب نبی پر قرآن اترتا تھا نبی جلدی جلدی پڑھتے تھے, اللہ نے کہا نانا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, آپ جلدی نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنا, اس کا جمع کرنا ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں. ذمہ اللہ نے لیا اور جمع صدیق نے کیا. شان صدیق اکبر, نام صدیق اکبر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بتا دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے اس میں سورہ نورین بھی تھی نکال دی. فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ کچھ اور تھا, اور جناب یہ تبدیل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین, ہدایت اس سے متقین ہی لیں گے. جو متقین ہوگا, جو کون ہوگا, جو متقین نہیں, کیا بات, جو متعین ہوگا. کیا بات, متعین نہیں متقین کہا کہ ہدایت متقین کو ملے گی, متعین کو نہیں ملے گی. اب متقین کو ملے گی. اب ذرا قرآن کا اسلوب دیکھو یار, تم کتاب لکھتے ہو نا تمہید باندھتے ہو, اس قرآن کی تمہید میں سوچ کر حیران ہوتا ہوں. تعارف کروایا الف لام میم, اللہ کو معلوم ہے, لیکن کہا بعض مفسرین نے الف سے مراد اللہ, لام سے مراد جبریل, میم سے مراد محمد. یہ والی کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہدایت متقین کے لیے. اب ذرا متقین کا تعارف اب شروع ہوتا ہے, تاکہ بعد میں جو اس کو پڑھیں تو پہلے مقدمہ اس قرآن کا دیکھ لیں, تمہید دیکھ لیں, انہی متقین کے پیچھے چلنا ہے. تو متقین میں پہلا ذکر کیا الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں, یہ کون ہے جو بغیر دلیل کے ایمان لایا ہے؟ یہ کون ہے جو بغیر دلیل کے معراج کو غیب کو مان رہا ہے؟ صدیق اکبر, الذین یؤمنون بالغیب, کون ہے اشارت النص تو ذرا دیکھ. یہ غیب پر ایمان کون لایا ہے پیغمبر کے صحابہ میں؟ وہ ایک ہی تو ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تم سب نے دلیلیں مانگی تھی, صدیق وہ تھا جو بغیر دلیل کے ایمان لایا ہے. صدیق اکبر, خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر. الذین یؤمنون بالغیب کیا بات, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز قائم کرتے ہیں. یہ بیت اللہ میں نماز قائم کس نے کروائی ہے پہلے؟ یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟ اللہ کے نبی اگر حجر اسود کے پاس اگر یہ مقام ابراہیم پر نماز قائم ہو جائے تو بڑا مزہ آئے گا. تو رب نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اب مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو. یہ کون ہے جس نے تراویح کی جماعت امت کو قائم کروائی, جس نے 4000 مسجدیں بنوا کر لوگوں کو وہاں نماز قائم کروائی, بیت اللہ میں سب سے پہلی نماز قائم کروائی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یار یہ کس کی سخاوت کی طرف اشارہ ہے؟ مجھے صاحب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کیا بات, جو ہمارے دیوں میں سے خرچ کرتے ہیں.
تو کرے میں کروں پتہ نہیں، اس میں بھی ذکر نہیں، ہمارا کہاں خرچ کرنا پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ تو اس کا ایسا قبول ہو رہا ہے جو تبوک میں اتنی اشرفیاں لا کے دے، پیغمبر اشرفیوں کو دیکھ کے کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، جو 1000 اونٹ غلے کے لدے لدائے دے دے، ہاں ہاں 1000 اونٹ جو جناب کبھی بیر معونہ وقف کر دے۔ سمجھ آئی کچھ یا نہیں؟ اس لیے یاد رکھ، ذالک الکتاب، یہ کتاب جو کس نے لکھوائی تھی، کس کے دور میں؟ بولو۔ اگر آج کوئی یہ کہے کہ میں اس کتاب کو مانتا ہوں، آپ پوچھو یہی والی جو خلیفہ اول کے دور میں لکھی گئی؟ کہے گا لا ایمان لمن لا تقیت اللہ، ہاں ہاں یہی والی، یہی والی۔ آپ اسے کہنا ٹھیک ہے یہی والی مانگتا ہے۔ اب جو یہ قرآن ترتیب دیا صدیق اکبر نے، تو اس کو ہم نے مانا کہ یہی والی کتاب ہے جو نبی پر نازل ہوئی تھی۔ کس طرح؟ صحابہ کے اجماع سے۔ سبحان اللہ۔ کس کے؟ بھائی تمام صحابہ نے اجماع کیا کہ یہی کتاب ہے، تو پھر یہی کتاب ہے نا، بولو۔ اب اگر کوئی ماں کا لال یہ کہے ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اسی کتاب کو مانتے ہیں جو صدیق نے لکھا اور جس پر صحابہ کا اجماع ہوا، اس کو کہے پھر تو اس کو شاید مانتا نہیں ہے، اگر مانتا ہے تو پھر دوسری بات بھی ماننی پڑے گی۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ کتاب جو صدیق اکبر نے لکھوائی یہی ہے؟ کہاں۔ جو اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا یہی ہے؟ کہاں۔ میں نے کہا صحابہ کے اجماع سے اتنی بڑی چیز مانتا ہے تو صحابہ کے اجماع سے ہی تو ابو بکر پہلا خلیفہ بنا، وہ کیوں نہیں مانتا؟ اگر یہ مانتا ہے صحابہ کے اجماع سے تو پھر صداقت خلافت صدیق بھی ماننی پڑے گی۔ اگر ان کے اجماع سے غیر افضل چیز نہیں مانتا اور افضل چیز مانتا ہے تو پتہ چلتا ہے دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اپنے کو بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ جس اجماع پر اس قرآن پر ایمان ہونا ضروری ہے، اسی اجماع سے صدیق کی خلافت پر بھی اجماع ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہونا بولو۔ یہ بھی کتاب، یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن، یہ دو گتوں کے درمیان محفوظ، وہ دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ اس میں بھی رکوع سجود، وہاں بھی رکوع سجود۔ یہ تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، وہ تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے الف سے یا کی تختی سمجھنی ہے، اس قرآن کو سمجھنے سے پہلے خلافت راشدہ کی تختی سمجھنی ہے۔ یا اللہ، اس قرآن کا تو، اس قرآن کی تو رحل بھی ہوتی ہے، تپائی بھی ہوتی ہے، جس پہ رکھ کے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ میرا نبی بھی قرآن ہے، پھر اس کی تپائی، پھر اس کی رحل۔ کیا بات، کہ اللہ یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن، اس کی تو رحل بھی ہے، تپائی بھی ہے۔ میرا نبی بھی قرآن، پھر اس کی رحل، اس کی تپائی۔ کہا وہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے نا، اسی سفر کے مہینے میں نبی نے ہجرت کا سفر کیا تھا، اور اکیلے نہیں، کسی کے ساتھ گئے تھے، کسی کی صحابہ سارے افضل ہیں، کسی کی ہجرت دوست کے ساتھ ہو رہی ہے، کسی کی بیوی کے ساتھ ہو رہی ہے، کسی کے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہ ہجرت کرنے لگے نبی اور نبی کے ساتھ جو جا رہے ہیں، تو فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ صدیق کے ساتھ داخل ہوں، صدیق کے ساتھ نکلوں۔ ایک کو لے کر گئے، پہلے تو سب نے گھیرا نا نبی کے گھر کو، سارے کے سارے گھیر میں رکھے ہوئے، نبی نے یوں مٹی اٹھائی، یوں جو پھینکی ان کی آنکھوں میں، ان کی لائٹ بند ہو گئی آنکھوں کی۔ کہا بس آئندہ بند کر کے رکھیں گے، یوں لائٹ بند کر دی، وہ آنکھوں میں جناب آ گئی، اب آنکھوں میں چلی گئی مٹی ان کی کفار کی۔ اب اس سے ہوا یہ کہ پیغمبر نے کہا علی تو میرے بستر پہ سو جا، علی کو بھی سلام ہے،
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं अली मुर्तज़ा कहते थे कि मुझे सारी ज़िंदगी रात को नींद नहीं आती थी, कि मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं था कि सुबह तक ज़िंदा हूँ या नहीं, सुबह तक ज़िंदा हूँ या नहीं। ये वाक़या औरों ने भी बयान किया। तो मैंने कहा कि फिर आगे का इल्म जिसको ना हो वो इला और माबूद और मुश्किल कुशा तो नहीं होता ना। सुभान अल्लाह। अली कहते हैं एक रात में आराम से सोया हूं, जब पैगंबर ने फरमाया ये अमानतें सुबह तूने पहुंचानी है, मैं समझ गया आज रात नहीं मरूंगा जब तक नबी की अमानतें न पहुंचाऊं। उस दिन तलवार के साए में सोए अली, इतना बहादुर अली, तलवारों से नहीं डरता, मौत से डरेगा। पता चलता है जिसके पीछे नमाजें भी पढ़ी हैं तो दिल से, किसी के हाथ पे बैत भी किए तो दिल से। क्यों? तलवारों के साए में। अली तू यहाँ सो जा, ताकि ये बाहर जितने भी काफिर काफिर हैं ये सारे तुझे नबी समझते रहेंगे और ये समझेंगे तू नबी है, हालांकि तू तो अली है, वली है, गुल की कली है, चमन की कली है, लेकिन ये बाहर जितने काफिर समझते रहेंगे तू नबी है। मुजारे का सीगा है, मुस्तकबिल के लिए भी आता है, ये समझते रहेंगे। अब मुजारे हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए आता है, तलबा जानते हैं। कहा ये जनाब समझते रहेंगे तू नबी है, हालांकि तू तो नबी नहीं है। अब वहाँ से कहा ये अमानतें तेरे पास दे दी अल्लाह के नबी, आप कहा मैं उधर जा रहा हूँ। सिद्दीक के पास गए, लेकर गए। सिद्दीक नबी को लेके जा रहे हैं और नबी को लेके जा रहे हैं, उधर देख जा रहे हैं। मुझे कहते हैं वो खिलाफत ले गया। मैं कहा छोटी चीज है, चप्पी मार के नबी को ले गया। लेकर गए, चले हैं, ले गए, ऐसे लेकर गए। कहा आज तू मुझे लेके जा रहा है ना, मैं भी फिर साथ नहीं छोड़ूंगा। 3 दिन तू मुझे अपने कदमों गोद में सुला रहा है, क़यामत की सुबह तक मैं अपने कदमों में सुला दूंगा। चले हैं ओ गार में, अब पीछे जितने खोजी थे सारे आए, पाँव के निशान देख रहे हैं। ओहो ये रहे, ये नबी का पाँव, ये सिद्दीक का, ये अबू बकर का पाँव, ये आगे आके रुक गए। लोगों ने कहा खोजियों क्या हो गया? कहा अभी तक पाँव 2 आदमियों के थे, अब एक के क्यों हैं? क्या बात। उन्हें क्या पता था सिद्दीक ने कंधों पे नबी को उठा लिया है। मैं कहा करता हूं अब बताओ जो पाँव कदमों के निशान नजर आ रहे थे एक के ही, वो किसके थे? किसके थे? असल में अल्लाह ने हालात यूं बनाकर मुझे तुझे बताया है, जिसने नबी तक पहुंचना हो निशानाते कदम सिद्दीकी पे चल के आएगा तो नबी तक पहुंचेगा। जो इनके नक्शे कदम पे चलेगा वही कंधों पर उठा लिया। सिद्दीक ने कंधों पर उठा लिया। आज बड़ी अच्छी टोपी पहनी है मौली साहब ने, कहते हैं यार मौली साहब टोपी बड़ी अच्छी, कहते हैं मुझ पर अल्लाह का एहसान है। मौली साहब आपके पास गाड़ी बड़ी अच्छी है, अबे भाई मुझ पर अल्लाह का एहसान है, ये पर के लफ्ज़ पे गौर करना। सेठ साहब, चौधरी साहब आपका घर बड़ा प्यारा है, कहते हैं हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मुझ पर अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा फजल है। यार माशाल्लाह आपके तो जनाब बड़ी तालीम है, कहा अल्लाह का मुझ पर एहसान है। जिसको जो नेमत मिली है वो क्या कहता है? अल्लाह का मुझ पर एहसान है। मानता हूं तुझे दौलत मिली, अल्लाह का तुझ पर एहसान है। तुझे इज्जत मिली, अल्लाह का तुझ पर एहसान है। लेकिन एक एहसान ऐसा भी है जिसको पैदा करके रब ने एहसान जिताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह कहते मैंने तुम पर एहसान किया है नबी को दुनिया पे भेजकर। ये नबी अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। और तेरे कंधों पर अल्लाह का एहसान दौलत की सूरत में, शोहरत की सूरत में, इल्म की सूरत में, लेकिन नबी जो अल्लाह का एहसान है वो सिद्दीक पर नजर आ रहा है। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। जरा तसव्वुरात में जाओ, कंधों पर नबी हों और रास्ते में किसी ने पूछ लिया सिद्दीक ऊपर कौन? का अल्लाह का मुझ पर एहसान है। लाओ ना अपने एहसानों को, इस एहसान का मुकाबला कराओ।
یہ اچھی پوشاک تجھ پر اللہ کا احسان ہے، اچھی ٹوپی تجھ پر اللہ کا احسان ہے، لیکن جس کو پیدا کر کے اللہ نے کہا میں نے دنیا والوں احسان کیا ہے تم پر نبی بھیج کر، آج کائنات کا رب کا سب سے بڑا احسان اگر کسی پر نظر آ رہا ہے، دنیا اسے ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں، میں طواف کر رہا تھا، مقام ابراہیم پہ نظر پڑی، میرے دل میں آیا یار یہاں صدیق بھی طواف کر رہا تھا، شاید صدیق اکبر کے دل میں بھی آیا اللہ اس پتھر نو اتھے کیوں جگہ دیتی، کیا بات ہے، اس کا کیا ایسا کمال ہے، یہ تو پتھر ہے۔ کہا ہوگا صدیق یہ عام پتھر نہیں، اس کی پشت کو سونگ میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، میرے ابراہیم کا بوجھ اٹھایا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کے وقت وہ اسی پتھر پہ کھڑے ہوتے، اوپر جانا ہوتا اوپر، نیچے آنا ہوتا نیچے، اوپر جانا ہوتا اوپر، نیچے آنا ہوتا نیچے، اس پر میرا خلیل تھا، اس کو سونگ اس کی پشت سے میرے خلیل کی قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اسی لیے بیت اللہ میں جگہ دے دی۔ تو حالت وجد میں پھر صدیق نے کہا ہوگا وہاں خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر سے تو پھر حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میں اگر یہ اوپر نیچے لے کر خلیل کو گیا ہے تو میں تو حبیب کو لے کے گیا ہوں، حبیب کو لے کے گیا ہوں، اوپر بھی نیچے بھی لے کر آیا ہوں۔ پھر میرا ٹھکانہ کہاں، اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روزے رسول اللہ میں جگہ دے دی۔ پہنچ گئے غار میں پہلے، لیکن نبی کو باہر کھڑا کر دیا، آقا آپ تھوڑا میں ذرا صفائی کر لوں۔ گئے جا کے پہلے صفائی کی، اور صفائی کر کے پھر سوراخ دیکھے بہت سارے تھے، اس سوراخ کو بھی بند، اس کو بھی بند، اس کو بھی بند، اس کو بھی بند۔ یہ دیوبند والوں نے ہر سوراخ بند کرنا صدیق سے سیکھا ہے۔ وہ ایک کہنے لگا یار تسی ہر سوراخ انگلی دیتی ہے کیوں؟ میں کہا کیا کروں، نسبت جو صدیق کے ساتھ ہے، ہر سوراخ جہاں جہاں سے خطرہ ہے اس کو بند کریں گے۔ کوئی اگر ایک سوراخ سے ڈرے مرزا آئے گا تو اللہ شاہ بخاری نظر آئے گا، یہاں وہاں سے کوئی دیکھے کوئی شرک و بدعات کی صورت میں تو مرتضی حسن چاندپوری اور مولانا سرفراز خان صفدر آگے کھڑا ہوا نظر آئے گا، کوئی ادھر فقہ کا منکر آئے گا تو امین اکاڑوی سامنے کھڑا ہوا نظر آئے گا، کوئی ادھر ادھر سے کوئی ڈنگ مارنے کے لیے آئے گا تو عبدالشکور لکھنوی اور حق نواز کو سامنے کھڑا ہوا پائے گا۔ تم مجھے بتاؤ کون سا ایسا سوراخ ہے جہاں سے باطل نکلا ہو، اس کو بند کرنے کے لیے یہ اہل حق کو اللہ نے نہ چنا ہو؟ یہ کتنے ولیوں کے نام میرے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ بزرگوں کے نام لکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم ولیوں کو مانتے ہیں، کیونکہ سچا ولی وہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، یہ سچا ولی ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اور مجددی صاحب، سچا ولی وہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اور عاشق رسول وہ جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آئے۔ نہیں سمجھے ہو؟ کبھی ہم گزرتے تھے نا کراچی میں تو پیچھے سے میرے بعض دوست پیچھے سے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا، میں کہا ماشاءاللہ، کسی کو دیکھ کے کھلاڑی یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کے فنکار، کسی کو دیکھ کے گلوکار، دیوبندی جس گلی سے گزرے مدینے کا تاجدار یاد آتا ہے۔ اب جناب پہلے صفائی کی، پھر نبی کو بلایا، جب نبی آئے پیچھے سے قرآن بھی آ گیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کون کون حافظ بنا ہے؟ یہ ان کا دل بھی بمنزلہ غار تھا، پہلے محبت صدیقی آئی ہے، صفائی کی ہے، پھر نبی کی محبت آئی ہے، جب وہ آئی ہے تو اب قرآن بھی سینے میں آ کے حافظ قرآن بنا ہے۔ اگر اس دل کے غار میں پہلے صدیق نہیں آئے گا تو قرآن آ سکتا ہی آ سکتا ہی۔ اب جناب صفائی کر کے یوں گود پھیلائی نبی کا سر مبارک صدیق کی جھولی میں، اور مجھے پتہ چل گیا اس قرآن کی رحل دیکھنی ہو مسجد میں دیکھو،
اس کی رحل دیکھنی ہو غار میں، صدیق اکبر کی گود کو دیکھ لو۔ یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی۔ یا اللہ، اس قرآن کا تو جلدان بھی ہوتا ہے، غلاف، لباس۔ ہمارے کراچی میں تو جلدان کہتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ غلاف، لباس۔ اللہ، اس قرآن کا تو لباس بھی ہوتا ہے، میرا نبی بھی تو قرآن ہے، پھر اس کا غلاف، اس کا لباس۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ نبی کا لباس ہیں۔ عائشہ لباس پیغمبر، خدیجہ لباس پیغمبر، حفصہ لباس پیغمبر، ام حبیبہ لباس پیغمبر، میمونہ لباس پیغمبر، جویریہ لباس پیغمبر، صفیہ لباس پیغمبر، ماریہ لباس پیغمبر۔ اس قرآن کا لباس دیکھنا ہو غلاف کی صورت میں دیکھو، اس قرآن کا غلاف دیکھنا ہو صدیق کی بیٹی کو دیکھ لو۔ کتنی عظیم عورت، جس کو پیغمبر کا لباس بننے کا شرف ملا۔ یہ وہ عظیم عورت جسے ماں عائشہ کہتے ہیں، جس کے گھر کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنایا، جنت کا ٹکڑا۔ ذرا توجہ، آج کہتے ہیں مولوی صاحب جمعے میں تقریر میں کہتے ہیں، حدیث بھی پڑھ کے سناتے ہیں، بیٹا ماں باپ کی قدر کرو، خاص ماں کی قدر ضرور کرو۔ کیوں؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سن کے بندہ چلا گیا اور جا کر اپنی ماں کے قدموں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے تو جوتی نظر آ رہی ہے، مجھے تو نیچے جناب فرش نظر آ رہا ہے، قالین نظر آ رہی ہے۔ پھر مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے، مجھے تو وہاں جوتی نظر آئی تھی۔ مولوی صاحب اسے بیٹھ کے سمجھاتے ہیں، او پاگل، بات یہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت سے مراد یہ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت ملتی ہے، ماں کی جتنا ادب احترام کرو، خدمت کرو، جنت ملتی، یہ مطلب ہے۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے جب یہ حدیث سنی میں نے کہا یار حصی طور پر بھی تو کہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی نا، یہ تو مانوی طور پہ ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا مجھے ایک عورت ایسی نظر آئی کہ جو اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تھی، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنایا ہے۔ تو عائشہ جب اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تھی، میرا وجدان کہتا ہے علی سامنے ہوگا، عائشہ اپنے گھر پہ کھڑی ہے، نبی فرما رہے ہوں گے علی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ۔ یہ ایک ماں ایسی ہے اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تھی تو جنت قدموں کے نیچے بولو نظر آ رہی ہوتی تھی، جو آج بھی میرے نبی کا روزہ ہے۔ خدا کی قسم جہاں 70,000 نوری فرشتے آ کر نبی کی قدم پر قبر پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ عظیم اور عجیب جگہ، وہ عظیم اور بلند و بالا جگہ کہ جہاں آج بھی کوئی زیارت کے لیے جائے تو روزے کی جالیاں زبان حال سے اسے کہہ رہی ہوتی ہیں، اے زائر درگاہ نبی، یہ جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ ہے یہاں روح رسول عالم۔ جس نے اس قرآن کا غلاف دیکھنا ہو کپڑے کی صورت میں دیکھو، جس نے اس کا دیکھنا ہو صدیق کی بیٹی کو دیکھو۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی غلاف سے پسینہ صاف کر رہا ہو تم اسے روکتے ہو یا نہیں؟ کہتے نہیں، وہ کہتے کیا ہوا جی کپڑا ہی تو ہے۔ کوئی تپائی سے اگر کوئی پاؤں لگایا ہوا ہو آپ کہتے ہٹاؤ، کہتے بھائی لکڑی تو ہے، تم کو یہ عام لکڑی نہیں، اس کی نسبت اب قرآن سے۔ سبحان اللہ۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکے یا عبیرے، ازبوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آئی، میں نے کہا تو کب سے معطر ہوا؟ کہا میں کافی عرصہ خوشبو کے ساتھ رہا، وہ خوشبو نے مجھے بھی خوشبودار کر دیا۔ تو آج اس تپائی کی عزت قرآن کی وجہ سے، غلاف کی عزت قرآن کی وجہ سے، تو پھر سمجھ لو پیغمبر کے صحابہ کا احترام وہ نبی کی وجہ سے ہے۔
ہے، ان کا مقام نبی کی وجہ سے ہے۔ یہ تو تحت الثری میں تھے، اللہ نے ثریا ستارے سے بلند کیا۔ یہ تو جہالت کی دلدل میں تھے، نگاہ نبوت جب پڑی اللہ نے رشد و ہدایت کے چراغ بنا دیے۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یاسوں سے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ نے نبی کے لیے چنا اور چن کے دیا، چن کے دیا، چن کے۔ میں نے کل شاید کسی جگہ کہا اور کبھی آپ نے میرے کلپ میں سنا بھی ہو کہ آج کسی بڑے عالم کی کتاب میں آپ کا ذکر آ جائے اور جناب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب جہان دیدہ، مولانا اعظم طارق شہید کی کتاب میرا جرم کیا، اسی طرح علماء کی سوانے پہ اگر وہاں کچھ صفحے پہ یہ آپ پڑھتے پڑھتے آگے لکھا ہو کہ حضرت نے لکھا میں کاموکی جا رہا تھا، مجھے راستے میں ایک صاحب جاننے والے ملے، ہاتھ ملایا، پھر مجھے بوتل پلائی، اتنی بات صرف لکھی ہو اور وہ آپ میں سے کوئی ہو اور آپ کتاب پڑھ رہے ہوں تو جھٹکا لگے گا یا نہیں؟ اور بھائی یہ پتہ ہے حضرت نے جو لکھا یہ تو میں تھا، اور بھائی یہ تو حضرت نے اٹھائے گا، بیوی سو بھی رہی ہوگی تو اٹھائے گا، اٹھ جلدی ادھر دیکھ ذرا، یہ اتنے بڑے عالم نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے نا، کاموکی سے گزر رہا تھا، ایک بندے نے پہچانا اور ہاتھ ملایا اور مجھے جناب بوتل، یہ میں تھا۔ ویسے فجر نہیں پڑھتا ہوگا لیکن اس دن صبح صبح فجر کے لیے جائے گا، کتاب ہاتھ میں، امام صاحب کو بتائے گا، امام صاحب ادھر آئیں، یہ جو حضرت نے لکھا ہے نا، اتنے بڑے عالم نے جو میں ادھر سے گزر رہا تھا، حضرت پتہ ہے جو اتنے بڑے عالم نے لکھا یہ میں تھا۔ دوستوں کو دکھائے گا، اپنے دفتر لے جائے گا، شادی میں بھی کتاب بغل میں ہوگی، وہاں جناب رشتہ داروں کو بار بار، یار کتنی میری خوش نصیبی، یار یہ میں تھا، پتہ ہے یہ حضرت نے جو لکھا ہے نا، اتنے بڑے عالم نے اپنی کتاب میں جو ذکر، یہ میں تھا، پتہ ہے اتنے بڑے عالم نے جو لکھا ہے یہ میں تھا، یہ میں تھا، میں تھا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ جب صدیق پڑھتا ہوگا تو کتنے فخر سے کہتا ہوگا، پتہ ہے اللہ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ میں تھا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب اس مقام پہ عمر پہنچتے ہوں گے تو کتنے فخر سے کہتے ہوں گے، پتہ ہے یہ میں تھا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ جب اس کو عثمان بن عفان پڑھتے ہوں گے کتنے فخر سے کہتے ہوں گے، پتہ ہے یہ میں تھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ علی پڑھتے ہوں گے، 1400 صحابہ پڑھتے ہوں گے، کتنے فخر سے کہتے ہوں گے، اللہ نے جن سے رضا کا اعلان کیا ان میں بھی تھا۔ شاید میں نہ سمجھا سکا ہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں، اتنے بڑے عالم کی کتاب میں نام آئے اور یہ میں تھا۔ حضرت اعظم طارق نے جو لکھا تھا نا، میں کاموں گی میں تھا۔ اے نبی کے یاروں تمہاری جوتیوں پہ قربان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہاری جوتیوں کے تلووں پہ قربان، کہ اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے وہ اصحاب محمد تھے۔ یہ جب سورہ نور میری ماں عائشہ پڑھتی ہوں گی، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ۔ خولا نام کی بڑھیا نبی کے پاس آ گئی ایک دن کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا انتی علیہ کظہری امی، تیری پیٹ میرے لیے ایسے جیسے ماں کی پیٹ، تو کیا میں حرام ہو گئی ہوں، طلاق ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اور میں ابھی تک تو اللہ نے اس بارے میں کوئی حکم نہیں بھیجا، میں کیا جواب دوں؟ تو وہ عورت کہنے لگی اللہ یہ کیا جہاد بھیج دیا تو نے، نمازیں بھیج دیں اور تو نے جو ہیں وہ حج کے احکام بھیج دیے، میں بوڑھی بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، میرے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ عائشہ کہتی ہے میں یوں دیکھ رہی ہوں، وہ ان کے تو لڑنے بھی اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ مقام ناس پہ جب آدمی پہنچے نا پھر شکوے کر سکتا ہے، بشرط ہے کہ اس مقام پر پہنچو تو صحیح۔ پھر تو منافق کا جنازہ بھی پڑھانے کے لیے نبی آگے آئے تو عمر پیچھے سے قمیض پکڑ لے، نہیں پڑھائے نا اللہ کے نبی، نہیں، کسی اور میں جرت ہے؟
یہ مقام ناز ہے، اس میں گلے شکوے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ کی جیسے دعائیں قبول نہیں ہو رہی کرتے ہیں، ایک دن دل میں آیا یار اتنے عرصے سے مانگتا ہوں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک دم وجد میں آ کے کہتے ہیں اگر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ۔ اب یوں کہتی اللہ یہ کیا میں بیچ میں، یہ مجھے کچھ نہیں کیا، میرے لیے کوئی نہیں، یہ کہہ کے چلی گئی۔ جی پیچھے جبریل آ گئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ، اللہ نے سن لی اس مائی کی بات جو آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکوے کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب خولا یہ قرآن پڑھتی ہوں گی تو کتنے فخر سے کہتی ہوں گی پتہ ہے یہ میں تھی، یہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے۔ قد سمع اللہ، اللہ نے بات سن لی اس مائی کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنے میں یہی خولا حضرت عمر کو دیکھتی ہیں، بیٹا عمر ذرا ادھر آنا کام بات سننا۔ حضرت عمر سب کو چھوڑ کر آ گئے، یوں کھڑے میں باتیں کر رہی ہے ختم ہی نہیں کر رہی۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں یار امیر المومنین بس ذرا بات مختصر کر کے آ جائیں، جان چھڑا لیں، اور یار دیکھیں اتنی دیر ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہیں وہ باتیں کر کر کے جب تھکی اور کہا کہ اچھا بیٹا عمر اب چلو میں بھی جاتی ہوں۔ حضرت عمر آئے، بعض صحابہ نے کہا امیر المومنین ایک بڑھیا کی وجہ سے پورا قافلہ آپ کی وجہ سے رکا تھا، مختصر بات کر کے آ جاتے۔ کہا کیا یہ پوری رات بات کرتی، عمر کے قدم بھی نہ ہلتے، تمہیں پتہ یہ کون ہے جس کی عرشوں پہ رب سنتا ہو، فرش پہ عمر کیوں نہ سنے؟ یہ خولا ہے، اتنے ذہین، کیا قرآن پہ نظریں، کیا لوگ تھے، کیا خوش نصیب تھے، خدا کی قسم۔ آج آپ کے کوئی شیخ ہوں، قائد ہوں، حضرت ہوں، ہاتھ ملا لیں، تھوڑا دیکھ کے کہہ دیں اور بیٹا کیا حال ہے، اڑے پوری رات نیند نہیں آتی، اڑے آج حضرت سے آنکھیں چار ہوئی ہیں۔ ابھی میں اپنے شیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملا نا، یہ میری حالانکہ طبیعت صحیح نہیں تھی، یہ کرنٹ شاید وہیں سے آیا ہے۔ پوری رات خوشی ہوتی یار آج تو اچھا، پھر حضرت تھوڑی توجہ کر لیں، تھوڑا مذاق کر لیں تو آدمی ساری زندگی یاد کرتا ہے۔ حضرت حیدری شہید نے ایک دفعہ یوں تھپکی میرے سر جہاں کندھوں پہ لگائی تھی، اور یہ وہ جن سے پیغمبر باتیں کرتے ہوں، جو نبی کو دیکھتے ہوں، جو نبی کو دیکھتے ہوں، نبی جن کو دیکھتے ہوں، آج خواب میں کوئی دیکھے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ میں نے آقا کی زیارت کی ہے تو وہ کتنے خوش نصیب تھے جو بار بار دیکھتے تھے، کئی بار دیکھتے تھے نبی کو، بار بار دیکھتے تھے، کئی بار دیکھتے تھے، اور پھر بار بار دیکھتے تھے اور کئی بار دیکھتے تھے۔ پھر ان میں پھر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو بار بار بھی دیکھتا تھا، کئی بار بھی دیکھتا تھا اور اکیلے غار میں دیکھتا تھا۔ باتیں کر رہے ہیں نبی، ان سے کبھی مذاق بھی چلتا تھا۔ ایک صحابی غریب سے بیٹھے ہوئے، نبی پیچھے سے گئے اور یوں انہیں اپنے دامن میں لے لیا۔ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ اس ادا پر حف تقلیم کی دولت نہ قربان کر دوں، پیغمبر جس کو اپنی آغوش میں لے، اور جن کو 1400 سال سے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، یوں آغوش میں لے لی۔ کبھی کبھی مذاق بھی، میں نے ایک واقعہ بھی سنایا، کچھ صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھجور کھا کھا کے گٹلی نبی کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔ کھجور کھا رہے ہیں، گٹلیاں نبی کے سامنے۔ گٹلی بھی کھجور کی منہ سے نکالنے کا سنت طریقہ یہ ہے، یہ الٹے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں بیچ والی اور شہادت کی پچھ سے یوں، ہم تو پچھ کرتے ہیں نا، میرا نبی کتنا نفیس تھا، ہم تو یوں کرتے ہیں، میرے نبی کی نفاست۔ اسی لیے میرا بھائی کام تو سب کرنے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، یہ سب سنت کے مطابق ہو جائے تو سونا سونا بن جائے گا۔ کام تو کرنے، یہ سلسلہ انشاءاللہ ربیع الاول میں ہم کلپ وائز شروع کرنے والے ہیں سنتوں پر۔ یوں کھاتے جا رہے ہیں حضرت علی اور گٹلیاں نبی کے آگے رکھتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی فرمانے لگے چلو آج دیکھتے ہیں کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں۔ اب میرے نبی سے زیادہ ذہین کون ہوگا؟ میرے نبی سے زیادہ حاضر جواب کون؟ جس نبی کے امتی اتنے حاضر جواب
جن نبی کے امتی اتنے حاضر جواب کہ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ اپنے رافضی دوست کو لایا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ پڑھتا ہے، ہماری بحث ہوئی ہے، میں حضرت کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اور یہ کہتا ہے نہیں ہوگا۔ حضرت میں کہتا ہوں ہوگا، حضرت نے کہا ہوگا۔ کہا حضرت یہ کہتا ہے نہیں ہوگا، کہا نہیں ہوگا۔ کہا حضرت یہ کیا بات ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہا بھائی جس کو ہونا ہے وہ تو کہے گا نا ہوگا، جس کو ہونا ہی نہیں وہ تو یہی کہے گا نا نہیں ہوگا۔ دیدار باری تعالیٰ کے لیے تو ایمان شرط ہے نا۔ کیا بات ہے، اتنے حاضر جواب۔ یہ لکھنؤ کے زمانے میں جب عروج تھا، لکھنوی رحمہ اللہ کا بڑے عجیب معاملات تھے۔ ٹرین میں ایک آدمی سفر کر رہا تھا، مسلمان تھا، اس کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہوا دوسرا تھا۔ ایسے ہی کہا چلو رستے میں ذرا بات چیت کریں گے دوستی لگانے کے لیے۔ اس مسلمان نے اس سے پوچھ لیا آپ کا نام کیا موصوف کا؟ اس نے کہا میرا نام کلب علی ہے۔ کہا کلب علی کا کیا مطلب؟ کہا علی کا کتا۔ کہا یہ کیسا نام ہے؟ کہا ہمارے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے، علی کا کتا بن کے ہم جنت میں جائیں گے۔ اب کہا آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا نام تو کچھ اور تھا۔ اس کا کہنے لگا میرا نام ہے خنزیر اللہ، اللہ کا خنزیر۔ کہا یہ کیسا نام ہے؟ کہا علی کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو اللہ کا خنزیر بھی جا سکتا ہے۔ اس کو دیکھ کے کہا آپ لکھنؤ کے تو نہیں ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اتنے حاضر جواب۔ یہ مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ تھا، مسجد بریلویوں کی تھی، مناظر مسلمانوں کی طرف سے غیر مقلد تھا، اور شرط یہ تھی کہ بات صرف قرآن اور حدیث سے کرنی ہے بس۔ اب جب مرزائیوں سے مناظرہ ہو تو اس کے اندر تو مرزا کی کتابیں دکھانی پڑتی ہیں نا بھائی، ویسے تو چل نہیں سکتا۔ یہ بھی ہمارے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، شرائط خود طے کر کے اور مناظر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اب میدان میں پھینکتے ہیں، اب لڑ۔ اب جب دیکھا کافی دیر تو علامہ خالد محمود صاحب، یہ مناظرہ کہیں لاہور میں تھا، تو حضرت کو اس نے کہا کسی ساتھی کو حضرت کو لے کے آؤ، میرے بس میں نہیں ہے۔ علامہ صاحب کو بولا آئے۔ اب انہوں نے دیکھا، کہا بھائی مناظر چینج ہے، مناظر یہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن مولوی صاحب علامہ صاحب شرط ہے کہ بات قرآن حدیث سے ہوگی۔ کہا بالکل۔ اب جب بات کرنے لگے تو علامہ صاحب نے مرزا کی کتاب اٹھائی۔ انہوں نے کہا نہ نہ نہ، ہم نے پہلے کہا تھا بات قرآن اور حدیث سے ہوگی۔ تو علامہ صاحب نے کہا بھائی آپ مرزا کو نبی مانتے ہو نا؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ قول نبی، فعل نبی، تقریرات نبی۔ نبی کی بات حدیث ہوتی ہے، اگر وہ نبی ہے تو مرزا کی بات حدیث ہوگی، اگر یہ حدیث نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے نبی نہیں تھا، پکا بے ایمان تھا وہ۔ ہاں کہنے لگا اب جائیں تو کہاں جائیں، ایسا پھنسا جیسے افغانستان میں امریکہ آ کے پھنس گیا۔ میں کیا کرتا ہوں نا، ایسا پھنس گیا جیسے آج وہ آ کے پھنسا ہوا ہے۔ آئی ایم گوئنگ پلیز، اور کہتے ہیں پلیز بچی اغل کہنا، ادھر آتا ایک اپنی مرضی سے، جاتا خان صاحب کی مرضی سے۔ غل کہنا، زیادہ خبر مکوا۔ تم نے پہلے نہیں پنجاب کی ٹرکوں میں پڑھا تھا لکھا ہوا پیچھے ہمت ہے تو کراس کر ورنہ برداشت کر۔ ہم نے تو پہلے کہا تھا مت چھیڑ ملنگا نو، نہیں تو پہ جانا ہے ٹنگا نو۔ اب اس نے دیکھا کہ بات بن نہیں رہی تو یا اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا نا، تو لڑانے کے لیے کہا علامہ صاحب یہ یا اللہ یا محمد ٹھیک ہے؟ کہا بھائی ہمارے پاس تو یا اللہ یا محمد ہے۔ کہا نہیں آپ اردو والا کہہ رہے ہو، عربی والا۔ کہا ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو اردو والا مراد لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنے حاضر جواب۔ اب مجھے بتاؤ پھر نبی کتنا حاضر جواب ہوگا؟ صحابہ کی خوش نصیبی، بیٹھے میں باتیں بھی چلتی ہیں۔ حضرت علی کھا رہے ہیں کھجور کی گٹلیاں، نبی کے آگے رکھتے جا رہے ہیں۔ واہ علی تیری عظمت پہ قربان، نبی کی رفاقت ملی۔ اور پھر فرمایا چلو آج دیکھتے ہیں کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں۔ فوراً نبی نے فرمایا یہ بھی دیکھتے ہیں گٹلیوں سمیت کس نے کھائی ہیں۔ وہاں تو ایک بھی گٹلی نہیں تھی نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ ان حضرات کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ہو جائے۔ المرء مع من احبا۔ اس لیے میرا بھائی یہ چلت پھرت اسی لیے، صحابہ کے ترانے گانا کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، یہ بات سنا کر بس ختم کرتا ہوں۔
وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے آگے پاکستان بن جائے گا، ہم یہاں ہوں گے تم وہاں ہوں گے، تو ایسے آدمی سے بیعت ہو جو وہاں ہو۔ چنانچہ انہوں نے پھر خواب دیکھا، حضرت بخاری صاحب کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ کو اس کے جسم سے دودھ کی اور شہد کی نہریں نکل رہی ہیں۔ تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بتایا اس طرح کے حلیے کے بزرگ میں نے دیکھے یار، کہیں اگر ہوں تو مجھے بتائیں۔ تو اتنے میں کچھ عرصے بعد ایک دوست آیا، کہا ایک بزرگ آ رہے ہیں، ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ وہ بالکل اسی طرح جو حلیہ تم نے بتایا، جب گئے دیکھا تو پہچان لیا، کہا انہی کو دیکھا تھا۔ وہ غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت سے بیعت ہو گئے۔ حضرت بخاری صاحب ان سے جب بیعت ہوئے، اب جناب احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کی ایک فیلڈ تھی صحابہ کی عظمت کا بیان کرنا، صحابہ کے دشمنوں کا رد کرنا، رات کو پروگراموں میں بھی رہتے تھے، ثانی اثنین کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، اور ابو بکر صدیق سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اپنی زندگی کا آخری جمعہ منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں شان صدیق اکبر پہ پڑھایا تھا۔ تو بات بتلانے کا منشا یہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے شیخ کے پاس آئے، حالانکہ خود بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے۔ ایک دفعہ ان کے شیخ کو پتہ چلا لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور انہیں ایسے ہی سمجھتے ہیں بھائی تو فارغ ہے، ایسے کسی کے خلاف بولتا رہے، کیونکہ آج ہم کسی کے خلاف جو بولتا نا اسے ہم سمجھتے ہیں وہ بزرگ نہیں ہوتا۔ اب جناب وہ سمجھنے لگے کہ یہ فارغ ہیں، تو کہا تمہیں اس کے مقام کا کیا پتہ، اس نے 200 سے زیادہ مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے۔ تو وہ آ کے کہنے لگے حضرت کبھی کبھی رات کو پروگرامات میں دیر ہو جاتی ہے، جو وظائف آپ نے بتائے ہیں معمولات رہ جاتے ہیں، بڑی پریشانی رہتی ہے، ایک جناب دل پہ بوجھ رہتا ہے، ملال رہتا ہے، حضرت جو معمولات بتائیں کبھی رہ جاتے ہیں، رات کو بہت تھک جاتا ہوں۔ تو پتہ ہے شیخ نے کیا فرمایا؟ فرمایا احمد علی تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیان میں شان ابو بکر صدیق بیان کر لیا کرو، جو وظائف رہے اللہ اس کی کمی کو پورا کر دے گا۔ ان سارے معمولات کو اللہ پورا کرے گا جن کا اوڑھنا بچھونا ہی صدیق کی محبت ہو، ان کے تذکرے ہوں، آؤ ان کے تذکروں کو عام کرو۔ خدا کی قسم یہ حالات کبھی کبھی یوں نشیب و فراز آتے ہیں چیک کرنے کے لیے، کبھی کیا حالات، کبھی کیا حالات، کبھی کن پہ آتے ہیں، کبھی کن پہ آتے ہیں، کبھی کون تماشائی ہوتا ہے کون کھلاڑی، کبھی کون کھلاڑی ہوتا ہے کون تماشائی۔ یہ سلسلہ تو چلتا ہے، لیکن بڑے ادھر ادھر یہ دیکھیں آپ، بڑے کچھ سلسلے بنے اور حالات جو کچھ بھی ہوئے، لیکن یہ ڈٹے ہیں، ڈٹ کے کٹے ہیں، اس کے باوجود ڈٹے ہیں۔ اور تمہیں بھی کہتا ہوں سب چیزوں کو بھلا کر آؤ، جو وقت موت کا مقرر ہے اسی سے آنی ہے، اسی لمحے آنی ہے، ایک لمحے نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو پھر آؤ نا بزمان حق نواز یہ کہتے ہوئے آؤ نا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا بھئی دعا کر دیا حضرت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلنے والا سلسلہ، اس کے ابھی حضرت پیر یہ مائک نکالو، سیف اللہ خالص صاحب دعا فرمائیں گے۔ تمام حضرات بیٹھ جائیں، دعا کو غیر کرنے جائیں۔ 26 اکتوبر کو دارالسلام میں سالانہ اجتماع ہے، شیخ المشاہد ناصر الدین خاقانی صاحب کی سرپرستی میں اجتماع ہوگا، تمام حضرات اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ اور 30 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء محلہ حبیب پورہ جامعہ حسینیہ قاری حامد محمود صاحب کی زیر قیادت ایک جلسہ ہو رہا ہے، جس میں الحاج الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین۔ بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا اور سنا گیا یا اللہ سب سے قبول فرما، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دل میں بیدار فرما، اور اولیاء کرام کی عظمت بھی ہمارے دل میں بیدار فرما۔ یا اللہ قرآن کی عظمت بیدار فرما، جن بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے
یا اللہ ان بچوں کو ان قرآن پاک پر ضبط عطا فرما اور اس کا فہم بھی عطا فرما اور ان کو عالم بنا مینار نور بنا۔ یا اللہ تمام مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی مساجد کی حفاظت فرما، اپنوں اور غیروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام مدارس کی اور مساجد اور خانقاہوں کی جملہ ضروریات کی حفاظت اپنے غیب کے خزانوں سے فرما، اور جو بچے جو بچیاں اے اللہ مدارس میں اور جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں دین کی، یا اللہ ان کے سینوں کو فراخی عطا فرما، ان کے ذہنوں کو کشادگی عطا فرما، اور اے اللہ اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کی ابتری ختم فرما، اس ملک کے حالات کو بہتر فرما، امت میں اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ انتشار کو ختم فرما، کو ہادی اور مہدی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ملک جس کام کے لیے ہم نے جس وعدے کے ساتھ لیا تھا ہم اس کے ساتھ دھوکہ کرتے آ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں ایسی قیادت نصیب فرما جو اے اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کے قانون کے نفاذ کی تدبیر بنا سکے۔ یا اللہ ہم بھی وہ دن دیکھ سکیں۔ یا اللہ جو بچے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، یا اللہ جو قرآن پاک کی تعلیمات آج یہ معصوم چہرے ہیں، یا اللہ ان کو تو سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں بھی قبول فرما۔ ہم بڑھاپے کی حالت میں ہیں، یا اللہ قبر نزدیک ہے، موت اور قبر کی آخرت کی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی بیمار سب کو شفا کلی عطا فرما۔ حضرات مشائخ اور اے اللہ علماء کرام اہل حق جو ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھ، اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ خیر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم سب کو عطا فرما، ہر شر و فتنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب اجتماعات کو کامیابی عطا فرما، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما، ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما، اور اے اللہ ان کے اچھے نتائج پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ جو کچھ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگا ہمارے لیے بہتر نہیں اللہ اس کے نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ دارالسلام کا اجتماع ہے، اور بھی جو اجتماعات ہیں ایونٹ کے اجتماعات ہیں، جو بھی اجتماعات ہیں، یا اللہ ان کے انتظامات میں آسانی فرما، مخلوق کے لیے نفع بخش بنا، اور اے اللہ وہاں پہنچنا آسان فرما، اور ہر قسم کے حادثات سے آفات سے بلیات سے محفوظ فرما، اور راستوں کے حادثات سے محفوظ فرما، اور ان اجتماعات میں حاضری دینے کے بعد بامقصد اپنے گھروں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما، بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، اس مدرسے کے جتنے معاونین ہیں، یا اللہ ان کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ان سب کو دین کے لیے مزید خدمات کے لیے قبول فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو دین اور نسبت کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ۔